کہ تراویح کی نماز 11 رکعت ہے، تراویح کی نماز 20 رکعت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس کی آپ کو وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مزید ویڈیوز کے لیے اسلامک RCH یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں جیسا کہ ذکر فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے گنتی کے، جیسا کہ تم سے قبل پہلے کی امتیوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو قرآن پاک کی آخری لعلکم تتقون سے جو منشأ الہی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے روزے سے مراد اللہ تبارک و تعالی بندے میں تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ اللہ کا بندہ اللہ والا بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ یہ روزے کا فضل ہے بندوں پر، یہ روزے کے حوالے سے فیضان ہے بندوں کے لیے کہ جو نیک اللہ کے بندے رمضان کا استقبال کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اس روزے کی برکت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ اپنا تقرب دیتا ہے، اپنی قربت دیتا ہے، اور بندہ اللہ کی اس قربت کی وجہ سے تقوی والا بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں اب چونکہ یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ کیا تھا؟ رحمتوں کا عشرہ۔ اب یہ دوسرا عشرہ کیا ہے؟ مغفرت کا عشرہ۔ اس عشرے کو کیا بولتے ہیں؟ مغفرت کا عشرہ۔ تو یہ مغفرت کیا ہے؟ دوسرے عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، ندامت کے آنسو بہائیں، رات کی تنہائی ہو، آپ کا قیام ہو، رب کے حضوری میں حاضر ہوں، بندہ سفید چادر بچھائے ہوا ہے، سور گیا ہے، نہائے ہوا ہے، پاکیزہ ہے، طہارت سے ہے، وضو سے ہے، غسل سے ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو گیا ہے، سفید چادر پر بیٹھ گیا ہے، عطر بھی لگا لیا ہے۔ اے اللہ، یہ تیرے مغفرت کا عشرہ ہے، تو اپنے فضل سے مولا اپنے نبی کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یہ جب بندہ بولتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، چونکہ علماء فرماتے ہیں کہ بندے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے، ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جب اس کیفیت میں بندہ آ جاتا ہے، جتنا ہو سکا وہ پڑھیں آپ۔ یہ چونکہ عشرہ استغفار کا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم سب اجتماعی طور پر پڑھ لیں تاکہ اللہ کس کی استغفار کے صدقے میں سب کے توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ استغفار ہے۔ آپ اس کو جب پڑھیں گے نبی کے صدقے میں، رمضان کی برکت سے، مغفرت کے اس عشرے میں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری کے ہے، من قام رمضان قیاما ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام کرنے والے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ قیام کیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ رمضان کے فضائل سن لیے، روزے کے فضائل سن لیے، تو ایک نماز تراویح ہے جو رمضان المبارک میں ہم پڑھتے ہیں، فرض کے علاوہ عشاء کے فرض، عشاء کی نماز کے فرض کے بعد،
اور ایک نماز تہجد ہے جو تھوڑی سی نیند لے کر ہم اٹھتے ہیں، یا سحر میں جو کوئی پہلے اٹھ جائے 4 بجے کے ٹائم میں، 4:30 بجے کے ٹائم میں، تو یہ اس سے پہلے سحری کے سحرن سے قبل آپ جب تہجد نماز کے لیے اٹھیں سحری کے لیے، تو سب سے پہلے آپ وضو کر لیں، اور وضو کر کے تہجد کی نماز آپ پڑھ لیں۔ چاہے تہجد کی نماز 4 رکعت بھی ہے، 8 رکعت بھی ہے، 2 رکعت بھی، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے۔ ایک روایت یہاں سنا دیتا ہوں جو غیروں کو جو مشابہ ہوا، اور وہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا، بھی بخاری کی ایک حدیث لیتے ہیں، اور وہ حدیث کیا لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے قیام کے بارے میں رمضان میں اور غیر رمضان میں حضور کے قیام کے بارے میں ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں حضور کا قیام، رات کا قیام کیسا تھا، کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا 11 رکعت، کیا فرمایا؟ 11 رکعت حضور پڑھا کرتے تھے۔ نہ سائل نے تراویح کے متعلق سوال کیا، نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تراویح کے متعلق جواب دیا۔ آپ نے فرمایا رمضان میں اور غیر رمضان میں، تو انہوں نے رمضان میں 11 رکعت تراویح کو پکڑ لی۔ بھائی چلو رمضان میں 11 رکعت تراویح ہے، رمضان کے علاوہ کوئی تراویح ہے؟ نہیں ہے۔ رمضان کے بعد غیر رمضان میں جو عمل حضور کا بتایا جا رہا ہے رات میں قیام کے بارے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فرمایا وہ تہجد ہے، اصل میں وہ اصل میں نماز تہجد ہے، 8 رکعت اور 3 رکعت جا کر جو 11 رکعت بنتی ہے وہ اصل میں وتر کی نماز ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور کا عمل رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت تھا، تو مطلب 11 رکعت کے 8 رکعت جو ہے نماز تہجد ہے، اور 3 رکعت نماز وتر ہے، جو رمضان میں بھی ادا کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی حضور ادا فرمایا کرتے